السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ 9 کلاس کے لیے ترجمۃ القرآن کا بہت ہی اہم گیس پیپر. اگر آپ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے یا آپ ابھی کر رہے ہیں تو پھر ان کوشچنس کو لازمی دیکھ کے جائے گا کیونکہ یہ ایگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ٹوٹل 40 شارٹ کوشچنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تلاوت قرآن مجید کے کوئی سے 4 آداب لکھیں, سورۃ المریم کا خلاصہ لکھیں, ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا, علم اضافے کی دعا لکھیں, ٹھیک ہے, سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات 2 تحریر کیجیے, ٹھیک ہے, سورۃ الانبیاء کی ایک فضیلت, سورۃ الانبیاء کا خلاصہ لکھیں, ٹھیک ہے, سورۃ الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا. اس کے بعد ہے سورۃ الفرقان کا خلاصہ لکھیں, سورۃ الشعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا, سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طور پر آیا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ ہے. اس کے بعد سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا, قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, سورۃ العنکبوت کا خلاصہ لکھیں, سورۃ الروم میں کس بات کی پیشگوئی کی گئی تھی, ٹھیک ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اور سورۃ الروم میں یہ اگین رپیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ اللقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا, یعنی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو یہ نام کیوں دیا گیا, یہ والا کوشچن رپیٹ ہوگا. حضرت لقمان کون تھے, سورۃ السجدہ کی ایک فضیلت لکھیں, سورۃ السجدہ کا خلاصہ لکھیں, قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, سورۃ فاطر کا خلاصہ لکھیں, اس کا دوسرا نام کیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے, سورہ یاسین کے بارے میں پوچھا ہوا ہے, ایک فضیلت لکھیں اور اس کو یہ نام کیوں دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ جو سورۃ صفات ہے, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طور پہ آیا ہے, سورۃ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا, اور اس کا خلاصہ لکھیں. اور اسی طرح یہ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا, یہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کا لقب بتائیں, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا لقب بتائیں. پھر یہ قرآنی آیات ہے, اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے. اگین یہ 2 سے 3 قرآنی آیات ہیں, حدیث ہے, ان کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے. حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, جنات کس نبی کے تابع تھے, ان کا نام لکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگین ایک آیت, ایک چھوٹا سا ورڈ لکھا ہے, اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد یہ کچھ خاص الفاظ معنی ہیں, جو ذخیرہ شدہ الفاظ ہیں نا آپ کی بک ایکسرسائز میں, وہ سارے کریں, اور اس کے بعد ان کو لازمی دیکھ لیں, ان کے میننگز آپ اپنے پاس جو آپ کے پاس بک ہے اس میں سے دیکھ کے اسے یاد کر لیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ معنی ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ اینڈ میں کچھ صورتیں میں آپ کو بتاؤں گا, ان کے ترجمے, خاص سورۃ مریم کی یہ 3 ترجمے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں, نشان لگا لیں اپنے پاس. اس کے بعد سورۃ جو طٰہٰ ہے اس کے یہ 3 ترجمے ہیں, سورۃ الانبیاء کے یہ 3 ترجمے ہیں, ٹھیک ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ سورۃ الحج اس کے 3 ترجمے ہیں, آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں, نشان لگا لیں. سورۃ الفرقان کے یہ 3 ترجمے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں. ان میں سے ایک ترجمہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ترجمہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کافی مشکل بھی ہوتی ہے, سورۃ الاحقاف کا یہ 3 ترجمے. اب باری آتی ہے سب سے مین لانگ کوشچنس کی. تو کچھ تفصیلی سوال ہیں جن کا تعارف, سورۃ مریم کا تعارف اور خلاصہ, سورۃ الانبیاء, سورۃ الحج, بہت ساری صورتیں ان میں, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. سورۃ القصص تعارف, خلاصہ, مرکزی مضمون, سورہ یاسین, اس کے بعد اس کا بھی تعارف, خلاصہ, مرکزی مضمون, اس کے بعد اینڈ میں سورۃ الاحقاف. یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ گیس پیپر تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.